اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا بیش بہا انعام و اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو تراویح سنانے کی سعادت بخشی اور حافظ صاحب کے پیچھے ہم نے سنا۔ یہ اللہ کا بہت خاص فضل و کرم ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ فرشتوں کا ختم قرآن پر پورا دن یا پوری رات استغفار۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید کو شروع دن سے ختم کرتا ہے تو رات و دن اس کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ قرآن مجید ختم کرتا ہے تو بوقت ختم 70,000 فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ کہہ رہے تلاوت قرآن میں رونے کا ثواب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو آنکھ قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کے اثر اور خوف اور خدا کی وجہ سے آنسو بہا دے، اسے روز قیامت ٹھنڈا کر دیا جائے گا، یعنی اسے بیش بہا انعامات دے کر جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ دیکھیے، یہ قرآن مجید جو ہے بہت ہی متبرک چیز ہے، بہت ہی متبرک چیز ہے۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اگر بیمار آدمی اس کو پڑھے تو شفا پا جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتاب آپ کو دی جا رہی ہے اس کو پڑھا کیجئے۔ کیا کیجئے؟ قرآن پڑھنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ تعالی کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں بلا سمجھے پڑھنے پر بھی۔ آج دیکھ لیجئے کہ قرآن سے کتنی دوری ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھ لیجئے رمضان المبارک سے پہلے کا جو مہینہ تھا شعبان، رات و دن طالب علموں کو منگا کر کے چاہتے تھے کہ بس قرآن کتنا پڑھ لیا جائے اور کتنا ایصال ثواب کروا دیا جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، چل رہا ہے، مگر کتنے ایسے بھائی ہوں گے جن کو قرآن دیکھ کے پڑھنے کی توفیق نہیں ملی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنی نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی آدمی تراویح سن رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے اور میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں۔ اس کے طفیل میں اللہ نے ہمیں حافظ صاحب کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ اس کے یہاں ایک نوکر جو ہے تہجد کے وقت میں اٹھا اور رو رو کر کے اللہ سے مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ تو مجھ کو جگا کر کے اور تو مجھ کو جو ہے اپنی یاد میں لگا دیتا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے قبول فرما لے، اس کے بدلے میں جنت دے دے۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا۔ وہ مالک سن رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ سن رہا تھا۔ کہا، بھائی بات کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں، اور تم جو ہے اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھ کو آپ اپنی محبت کے صلے میں، میں جو محبت کرتے ہوں اس کے صلے میں مجھے عنایت فرما دیجئے، تم کو تو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ کہا کہ تم کو پتہ ہے، ارے یہی کم بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات تہجد کے وقت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تہجد کے وقت جگا کر کے ہم سے اپنی ملاقات کروا لے رہا ہے، یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ قرآن سے ہم لوگوں کی دوری ہوتی جا رہی ہے۔ آج جو اتنے پٹ پٹا رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے قرآن دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارا رات اور دن گزر رہا ہے تو واٹس ایپ پہ گزر رہا ہے، فیس بک پہ گزر رہا ہے، ٹویٹر پہ گزر رہا ہے، انسٹاگرام پہ گزر رہا ہے۔ مکۃ المکرمہ ایسی جگہ لوگ جا رہے ہیں، رات دن ویڈیو اور فوٹو کیا کیا نشر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی بری لت لگ گئی ہماری۔
پہلے جو مہمان آتے تھے، ہم لوگ تو اعظم گڑھ میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ دیتے تھے کوئی مہمان آ گیا بس چائے ہوئی میں مگن ہے، اور سب ساتھی آپس میں ایک دوسرے کے خیالات بانٹتے تھے اور اس سے غم ہلکا ہوا کرتا تھا۔ آج ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے جا رہا ہے، اس کو موقع نہیں ہے، وہ واٹس ایپ کھول لیا، وہ بھی لگ گیا۔ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ اس سے پتا چلا کہ اللہ کی جو قربت ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کاروبار میں دیکھو برکت نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کاروبار اگر دھس رہا ہے، تمہارا کاروبار نیچے کو جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت کر دو۔ کیا کرو؟ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی وہ یاد نہیں ہو تو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، اس کو جو ہے یومیہ کا معمول بنا لو۔ حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، مگر ان کا معمول تھا کہ وہ 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمیں موقع نہیں ہے، ارے ہم اس کو کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے گناہوں سے نفرت ہوگی اور اللہ کے نام سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ آگے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے اور مومن عورتیں آپس میں دوست وہ کیوں اور کیسے ہوا کرتی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہہ رہے مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ کیا ہوا کرتے ہیں؟ دوست ہوا کرتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ بھلی بات کا حکم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بھلی بات کا حکم کرتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ تو دیکھ لیجیے، آپ کا دوست اگر آپ کو نماز کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کا دوست اگر آپ کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کا دوست اگر آپ کو قرآن پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے، آپ کا دوست سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، سلام کرنے سے اللہ کی سلامتی نصیب ہوتی ہے، گھر میں بیوی سے جاؤ سلام و مصافحہ کرو، معانقہ کرو، بیوی کے ساتھ دو، اور جو ہے بال بچوں کے ساتھ کھیلا کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو ہے دوپہر کا وقت یہ بال بچوں کا ہے، اور عشاء سے لے کر کے فجر تک کا وقت یہ بال بچوں کا ہے۔ اگر اس وقت میں آپ کہیں جاتے ہیں تو بیوی سے اجازت لے کر کے جائیں۔ کیا کریں؟ بیوی سے اجازت لے کر کے جائیں۔ تو کیا کہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے دوست ہوتے ہیں؟ وہ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن مقدس کی مجلس ہے، یہ قرآن مقدس کی مجلس میں اس میں جتنا آپ امام صاحب کا اعزاز کر لیں، سمجھیے کہ آپ جو ہے بہت بڑی نعمت کما رہے ہیں۔ ہمارے جو ہے بہت بڑے اللہ والے ہمارے علاقے میں فرمایا کرتے ہیں کہ عالم علماء کو تو کھلانا پلانا دینا ہر طرف سے آپ جو ہے نیکی ہے۔ کیا نیکی ہے؟ آپ نے عالم صاحب کو ایک چائے پلایا، کیا پلایا؟ ایک چائے پلایا، اور اس کے وجہ سے ان کے بدن میں پھرتی آئی اور وہ ایک مرتبہ کہہ دیے اللہ، تو جتنا ثواب ان کو ملا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملا، اس لیے کہ آپ نے جو چائے پلائی اس چائے پلانے کی وجہ سے ان کو طاقت آئی۔ آپ نے کسی عالم صاحب کو کپڑا دے دیا، ایک ایسی بات میں کہہ رہا ہوں، وہ کپڑا پہن کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں، جتنا ثواب ان کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ وہ عالم صاحب جو کہیں جا کر کے وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، جتنا ثواب ان کو مل رہا ہے اتنا ہی آپ کو مل رہا ہے۔ یہ تو مفت کی نیکی ہے، آپ اس کو بٹورتے رہیے۔ بال بچوں میں حافظ بنائیے۔ حافظ بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے کموائیے، اس لیے بنائیے کہ ہمارے لیے ذریعہ آخرت ہو جائے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا سب لوگ نام سنے ہوں گے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا، اور بہت متقی پرہیزگار۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا لڑکا حافظ ہوا۔ کیا ہوا؟ لڑکا حافظ ہوا۔ تو شاہ جہاں کو انہوں نے جا کے کہا ابو 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 بہت خوشی کی بات ہے، اپنے ابو بادشاہ کو کہا کیا خوشی کی بات ہے؟ کہا آپ کا پوتا حافظ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہا یہ میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے خوشی کی بات ہے۔ تم کو قیامت کے دن یہ تمہارے سر پہ ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی وجہ سے چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات تو ہے نہیں، تمہارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت تہیہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ کہ میں بھی حافظ بنوں گا۔ سوچیے وہ بادشاہ وقت ہے۔ آج ہم لوگ کیا ہے؟ ارے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، بس غرور ہے، کبر ہے، جس کا علاج ہم لوگ نہیں کروا رہے۔
اب کیا ان کے اندر داعیہ پیدا ہوا؟ اب وہ تہیہ کیا اور الحمدللہ ایک وقت آیا کہ وہ بھی حافظ بن گئے، اور اپنے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ جو اس وقت حیات سے تھے شاہ جہاں، ان کو جا کے کہا کہ ابو میں بھی اب حافظ ہو گیا۔ کہا اب میرے لیے خوشی کی بات ہے بیٹا، کیا ہے؟ اب میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اسی طریقے کا ایک اور واقعہ ہے، حضرت مولانا احمد صاحب جن کے والد صاحب، جن کے لڑکے جو ہے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مولانا ہیں، کیا ہے؟ بہت بڑے مولانا ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا میں نے حافظ تم کو اپنے لیے بنایا۔ کیا کیا ہے؟ اپنے لیے بنایا ہے، بیٹا تم روز ایک پارہ پڑھ کر کے یہ وعدہ کرو کہ مجھ کو اصال ثواب کرو گے۔ کیا کرو گے؟ مجھ کو اصال ثواب۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو آپ حافظ بنائیں، نہیں بنا سکے ہیں اور نہیں کچھ کر سکتے ہیں تو یہ تو دل میں تہیہ کر لیجئے کہ میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی طرف سے ایک حافظ بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ 3 سال میں 4 سال میں حافظ ہو جاتے ہیں۔ حافظ ارشد صاحب موجود ہیں، یہ چلاتے ہیں مکتب مدرسہ، ان کو کہیے بھائی 3 سال 4 سال میں جو ایک حافظ ہوگا وہ میری طرف سے بنے گا اور میرے نام پہ حافظ بنا دیجئے۔ وہ جتنے کو حافظ بنائے گا، وہ جتنے کو حافظ بنائے گا، وہ جتنے کو، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ کیا ملے گا؟ پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو کہہ رہے یہ قرآن مقدس بہت اہم کتاب ہے۔ یہ قرآن مقدس اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کو آپ کیا سمجھ سکیں۔ اللہ قرآن فرمائے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ہم نے اس قرآن مقدس کو آسمان کو دیا، زمین کو دیا، پیڑ پودے کو دیا، پہاڑ کو دیا، سبوں نے معذرت کر لیا کہ ہم سے نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ ہم سے نہیں ہوگا۔ اگر پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تو وہ چکنا چور ہو جاتا۔ اٹھایا کس نے؟ انسان نے۔ اگر یہ اپنے اوپر محنت کر لے بہت ہی متبرک ہے۔ کہہ رہے جس کے سینے میں قرآن ہو اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزار دے انشاءاللہ اس کو جہنم کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ کیا نہیں لگے گی؟ جہنم کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ میرے بھائیوں آج ہی دیکھ لیجئے ماشاءاللہ یہ مجلس ہے، یہ خاص لوگوں کی مجلس ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائیوں میرے دوستو سب کچھ کرو مگر مسلمان بن کر کے رہو۔ کیا کر کے رہو؟ مسلمان بن کر کے رہو۔ مسلمان کیسے بنا جائے گا؟ پینٹ شرٹ پہنیے مگر ٹوپی ضرور پہنیے۔ کیا پہنیے؟ ٹوپی ضرور پہنیے، پینٹ شرٹ پہنیے، داڑھی ضرور رکھیے۔ 2 چیز آپ کر لیتے سمجھیے آپ کامیاب ہیں۔ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ مثال پیش کرتے ہیں، یہاں تو سب ہمارے بڑے لوگ ہیں، پہلی مرتبہ میرے بات ہو رہی ہے حافظ ارشد صاحب کے طفیل میں، بھائی برا نہیں مانیے گا، سب ہمارے بڑے ہیں۔ میں دین کی بات اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ یہ داڑھی رکھنے کو کتنے لوگ جو بہت معیوب سمجھتے ہیں۔ سوچ لیجئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور حضور اگر چہرہ پھیر لے تو کیسی ہماری گت بنے گی؟ ارے حضور کے چہرے پہ داڑھی ہے اور ہمارے چہرے پہ داڑھی نہ ہو اور ہم کہیں دین اسلام کو فالو کرتے ہیں، چھوٹے دعوے دار ہیں۔ کیا ہے؟ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے دیوانہ ہوتا ہے۔ ایک آخری بات سنا دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہمیں کہنے لگا مولانا ہم آپ سے بہت محبت کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا کیسی محبت کرتے ہو بھائی؟ تم تو ہمارے راستے سے آتے جاتے ہو، سالوں گزر جاتا ہے، کبھی تم ہم سے ملنے نہیں آتے۔ کہا کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے تو سال میں 1 مرتبہ ضرور جو اسی راستے سے گزرتے ہو اتر کر کے میرے گھر پر بھی آتے۔ یہ کیا محبت ہے کہ فون سے اور سلام کلام ہو گیا اسی کا نام تم نے محبت دے دیا؟ ارے محبت خود تجھے آداب میں محبت سکھا دے گی۔ آدمی کو جب محبت ہوتی ہے تو جا کر کے بغیر ملے اس کو قرار نہیں آتا ہے۔ یہیں پر ہماری اور ماں اور بہنیں ہیں، ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے گھر میں اپنے بال بچوں کو دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھلائے۔ کیا کریں؟ دسترخوان بچھائیں۔ اس کے بعد ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو کہیں کہ کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر کے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانے کے بیچ میں پہنچے ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو کہے کہ بیٹا پڑھو الحمدللہ، اللہ کا تعریف ادا کرو۔ اس لیے تعریف کرو کہ اگر وہ کھانا اٹک جاتا تو آج ہماری کیا گت بنتی۔ جب کھانا کھا لے بچے لوگ تو ماں اور بہنیں بچوں کو سکھائے کھانا جو گر گیا ہے اس کو چن کر کے کھاؤ اور چاٹ کر کے کھاؤ، اور جو ہے دعا پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کے بعد ہماری ماں اور بہنیں بچوں کو سکھلائے بیٹا پہلے دسترخوان اٹھاؤ اس کے بعد خود اٹھو۔ گھر میں جب بھی آؤ بابو سلام کر کے آؤ۔ ماں اور بہنیں جب بھی بچے کو سلائے تو کہے دائیں کروٹ جو ہے سویا کرو، دائیں ہاتھ نیچے رکھ کر کے سو، دعا پڑھ کے سو۔ کیا دعا پڑھو؟
اللہم بسمک اموت و احیا۔ ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھلائیں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اے تسبیح فاطمی پڑھ کر کے سو، اس سے بلائیں نہیں آئیں گی۔ ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھلائیں جب سو کر کے اٹھو تو ایک بیگ نہ اٹھو، بلکہ جو ہے بیٹھ جاؤ، آنکھ مل لو، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ماں اور بہنیں بچوں کو یہ بھی سکھلائیں کہ بیت الخلاء جب جاؤ تو بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد آؤ تو ہاتھ دھلو، دھلنے کے بعد یہ بھی دعا پڑھو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھلائے کہ جو ہے بھائی بہنوں میں سلام کرو، مصافحہ کرو اور اچھے القاب سے پکارو۔ ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھلائے بیٹا جو بڑے ہیں ان کو آپ کہو، جو چھوٹے ہیں ان کو عزت سے نام لو، بابو کہو۔ یہ کون سکھلائے گا؟ ہماری اور ماں اور بہنیں سکھلائیں گی۔ ان کے ساتھ جو ہے ادب تمیز سے پیش آئیں۔ ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو اگر موبائل دینا ہو قرآن بجا کر کے دے، موبائل ہی دینا ہو نعت بجا کر کے دے، کسی عالم علماء کی تقریر دے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں کارٹون دے دیتی ہیں، ان کا مزاج بھی کارٹون والا بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ مزاج بھی کارٹون والا بنتا ہے۔ ہمارے ماں اور بہنیں ایسا سبق دیں کہ اس وقت دیکھ لیجئے کہ جو ہے اپنے جان دینے کے لیے قربان ہوتے تھے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، بس میں یہی کہہ رہا ہوں یہ قرآن کی مجلس ہے، اس میں ہم اور آپ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے بعد جو ہے یہ جو تراویح جو مکمل ہو گئی اس کے بعد بھی ہم قرآن پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آپ اتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھیں۔ اس میں ایک ہمارے پیر بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، اکبر بھائی ہمارے۔ کسی نہ کسی سے تعلق رکھے، کیا کرے؟ پوچھ کر کے عمل کرے۔ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر میت شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس وقت میری سنتوں کو پامال کیا جائے گا، میری سنتوں کو رودا جائے گا، اگر ایک سنت پر بھی کوئی عمل کر لے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ آخری بات بتا کر کے اپنی بات ایک آدمی بغیر وضو کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی، کہہ رہے ہیں اگر وہی مسواک کر کے نماز پڑھ لیتا ہے 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ وہیں پر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس گھر میں رحمتیں برکتیں ہر وقت نازل ہوں۔ 2 ہی صفحہ پڑھیں، 1 ہی صفحہ پڑھیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ زیادہ نہیں پڑھ پاتے، قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں، 200 مرتبہ قل واللہ پڑھ کر کے جائیں، 200 مرتبہ۔ اتنا نہیں پڑھ سکتے 10 ہی مرتبہ قل واللہ بغیر پڑھے ہوئے گھر سے نہ جائیں۔ کیا کریں؟ گھر سے نہ جائیں۔ کہہ جس گھر میں جو ہے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، دھیرے دھیرے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس گھر میں شیطانوں کا اڈا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا اس گھر میں جو ہے برکتیں رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس مردگی چھائی ہوتی ہے۔ اس لیے گھروں کو قرآن سے آباد کریں، گھروں کو قرآن سے آباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما صلی اللہ علیہ وسلم۔